اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ نمبر 1 برص، یعنی جس کے جسم پر سفید داغ دھبے ہوں۔ نمبر 2 گنجا، اور نمبر 3 اندھا۔ قدرت نے ان تینوں کا امتحان منظور کیا، چنانچہ اللہ پاک نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ یہ فرشتہ برص والے کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ برص والا بولا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور اس سے بیماری کا خاتمہ جس وجہ سے لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا خوبصورت جسم دے دیا گیا۔ فرشتے نے دوبارہ پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ بولا، مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ اسے 10 حاملہ اونٹنیاں دے دی گئیں۔ اب فرشتے نے اسے مال میں برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ گنجا بولا، اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری بھی دور ہو گئی اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا دے کر آگے چلا گیا۔ پھر فرشتے اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اندھا بولا، اللہ پاک میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرشتے نے دوسرا سوال پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب تینوں کے جانوروں نے بچے دیے، ان کے مال میں خوب برکت ہوئی۔ اونٹ والے کے اونٹنیوں سے وادی بھر گئی، گائے والے کی گایوں سے اور بکری والے کی بکریوں سے خوب اضافہ ہوا۔ اب فرشتہ دوبارہ باری باری ان کے پاس آیا۔ وہ شخص جو پہلے برص کی بیماری میں مبتلا تھا، فرشتہ اس کے پاس ایک برص والے انسان کی شکل میں آیا اور کہا، میں ایک محتاج آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو چکے ہیں۔ تجھے اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تجھے اچھا اور خوبصورت رنگ عطا کیا، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر سابقہ برص کے مریض نے کہا، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، شاید تو وہی ہے جو پہلے برص کا مریض تھا۔ پھر اللہ پاک نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال و دولت عطا کیا۔ اس پر اس شخص نے ناشکری کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ مال تو میرے آبا و اجداد کا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلا جیسا کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یوں ہی سوال کیا۔ اس نے بھی پہلے شخص کے جیسے ہی جواب دیا۔ آخر فرشتے نے اسے بھی کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر فرشتے تیسرے شخص کے پاس گیا اور یہ پہلے نابینا تھا۔ فرشتہ بھی اس کے پاس نابینا انسان کی شکل میں گیا اور کہا، میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں۔ اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تیری بینائی لوٹائی، مجھے ایک بکری دے دو۔ اس شخص نے احسان فراموشی نہ کی بلکہ کہا، ہاں واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے بینائی عطا کی، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے۔ اب فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں کو آزمایا گیا تھا، اللہ پاک تجھ سے راضی ہوا اور باقی دونوں سے ناراض ہوا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا کہ جب بندے کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے تو یا پھر اس کا امتحان لیا جائے تو اس امتحان میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کی کثرت پر فخر و تکبر کا شکار نہ ہو جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بن جائے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتا رہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اسے بچتا رہے، گناہوں سے دور رہ کر نیکوں میں زندگی گزارے۔